السلام علیکم. آپ سب کو میرے چینل اردو کہانی لاؤنج پہ خوش آمدید. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں. تو آئیے آج کی ویڈیو میں سنتے ہیں ناول عبداللہ کی ایپیسوڈ نمبر 11. رفتہ رفتہ شام بھی ڈل گئی، لیکن میری رگوں میں بھر جانے والی ساکھ کا آج دور دور تک پتہ نہیں تھا. گویا یاقوت فی الحال اپنے وعدے کی پاسداری کر رہا تھا. اندر تنانے سے آنے والی اطلاعات کے مطابق رباب بھی بہت حد تک نارمل ہو چکی تھی، اور آج ہفتوں بعد اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا بھی کھایا تھا. وہی اداسی حویلی کی دیواروں اور درزوں سے جھانکنے لگی جو یہاں کا خاصہ تھی. سلطان بابا احتیاطاً کئی بار میرے کمرے میں جھانک چکے تھے، لیکن آج میں اپنے جسم پر کسی قسم کا بوجھ محسوس نہیں کر رہا تھا. میری نظر رات بھر دالان میں پیپل کے پیڑ کی جانب اٹھ جاتی تھی، اور میرے من میں عجیب و غریب قسم کے سوال آتے رہے. وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہوگا؟ اس کی دنیا میں انتظار کیسا ہوتا ہوگا؟ اور اس کے انتظار کے لمحے کیسے کٹتے ہوں گے؟ کیا وہ بھی ہم انسانوں کی طرح سجدے میں گر کر اپنے پروردگار سے اس نازنین کی ایک جھلک، ایک لمحے کا ساتھ مانگتا ہوگا؟ اس کی دعا کیسی ہوتی ہوگی؟ اس کے جسم اور اس کے روح پر انتظار کے یہ کربناک لمحے کیسی کیفیت پیدا کرتے ہوں گے؟ کیا وہ بھی اپنے محبوب کی جدائی میں روتا ہوگا؟ کیا اس کے آنسو بھی ہم بے بس انسانوں کی طرح صرف نمکین پانی کہلاتے ہوں گے؟ کیا اس کا دل بھی ہوتا ہوگا؟ کیا وہ بھی آہیں بھرتا ہوگا؟ انہی سوالوں کو جرمٹ میں صبح بھی ہو گئی. فجر کی نماز کے بعد میں خود سلطان بابا کے کمرے میں چلا آیا. وہ بھی شاید رات پر سو نہیں پائے تھے. آج شام 48 گھنٹے پورے ہونے کے بعد شاید ہماری بھی قسمت کا فیصلہ ہونے والا تھا. میں نے ان سے یوں ہی پوچھ لیا، بابا، ہم مذہب سے اس طرح مطمئن کیوں نہیں ہو پاتے جس کاملیت سے ہم سائنس یا دوسرے علوم پر مطمئن ہو جاتے ہیں؟ وہ ہلکے سے مسکرائے. شاید وہ خود بھی مجھ سے ایسے ہی کسی سوال کی توقع کر رہے تھے. وہ اس لیے کہ ہم نے صرف کلمے، نماز اور روزے کو مذہب سمجھ رکھا ہے، جبکہ یہ بنیادی رکن تو صرف مذہب کی ابتدا ہیں. اصل آغاز مذہب تو اس کے بعد ہوتا ہے، اور پھر انتہا کی تو بات ہی کیا ہے. وہاں تو شاید کئی پیغمبر بھی نہیں پہنچے ہوں گے. تو پھر ہم جیسے معمولی انسان بلا مذہب کی انتہا کو کیا پائیں گے؟ جس دن ہم یہ بات سمجھ گئے کہ فی الحال ہم صرف اسلام لائے ہیں، ایمان لانا بھی باقی ہے، اس روز ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لیکن شاید ابھی وہ منزل کچھ دور ہے. بہرحال ہمارا سفر تو جاری ہے اور اسے جاری رہنا چاہیے. اتنے میں حاجی رزاق صاحب نے آ کر بتایا کہ رباب کئی مرتبہ امریکہ پہنچ چکی ہے، اسے جواب دیا جائے. سلطان بابا نے انہیں سمجھایا کہ معاہدے کی روح سے فی الحال عامر کا رباب کے سامنے آنا یا اس سے ملنا ممکن نہیں ہے. مبادہ یاقوت اسے خلاف ورزی سمجھ کر بکھر جائے گا. بہتر یہی ہوگا کہ عامر کی غیر موجودگی کا کوئی مناسب بہانہ بنایا جائے، کیونکہ اب بات تو صرف چند گھنٹوں کی ہی رہ گئی تھی. ایسے میں ہمیں کوئی بھی ایسی خلاف معمول بات نہیں کرنی چاہیے جو سارے کیے کرائے پر پانی پھیر دے. حاجی صاحب نے یہ بھی بتایا کہ ان کی بیگم اور چھوٹی بیٹی نایاب بھی بے حد پریشان ہیں، اور وہ کسی صورت رباب کو کھونا نہیں چاہتے. سلطان بابا نے پھر وہی بات کی کہ وہ سب دعا کریں، خدا بہتر کرے گا. سچی بات تو یہ ہے کہ میں خود اندر سے بے حد خوفزدہ اور پریشان تھا. اگر یاقوت نے سلطان بابا کی شرط مانی اور اپنی محبت کو اس کڑی کسوٹی پر ثابت کرنے کی حامی بھری تھی تو اس کے دعوے میں بھی کچھ وزن ضرور ہوگا، اور پھر میں تو خود اس محبت نامی اسلحے کا نگلا ہوا شکار تھا. میری رگوں میں بھی تو یہ زہر اسی جذبے کی دین تھا. ہاں، وہی محبت جو انسان پر ابتدا میں تو صبح کی نرم دھوپ کی طرح اترتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے وہ تپتے صحرا کی اس دوپہر کی شکل اختیار کر لیتی ہے، جہاں میلوں دور تک مجھ جیسے بے بس انسانوں کے لیے کوئی نقلستان اور سایہ میسر نہیں ہوتا. اس کی روح تک کو جلسا دینے والی گرم کرنیں ہمارے نازک بدن مسام چیر کر ہمارے اندر پیوست ہوتی رہتی ہیں. آخر کار وہ پہر بھی آ ہی گیا.
जब शर्त के मुताबिक हमें रुबाब को उसके कमरे में अकेला छोड़ाना था। हाजी रजाक जब आमिर और बेगम और बेटी के हमरा किसी बहाने से निकलकर मेहमान खाने की जानिब आ रहे थे तो उनकी चाल से साफ जाहिर था कि ये इस जवारी की चाल है जो जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेल कर आ रहा हो। सितम ये था कि बाजी तो खेली जा चुकी थी, लेकिन जीत या हार का फैसला भी बाकी था। बाकी घर वालों के रंग भी उड़े हुए थे। हम सब दम साधे मेहमान खाने के शीशे के बरामदे से बाहर हवेली के उस हिस्से की जानिब देख रहे थे जहां रुबाब का कमरा वाक़ था। रफ्ता रफ्ता हमारी तशवीश बेचैनी में बदलने लगी, क्योंकि 15 मिनट से ज्यादा का वक्त गुजर चुका था। मैं इसी शशोपनी में मुब्तला था कि जाने याकूत किस रूप में रुबाब के सामने आएगा और किस तरह उससे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाएगा। अगर उसके दावे के मुताबिक रुबाब भी उसकी मोहब्बत में उसी तरह मुब्तला थी तो क्या हम रुबाब को दोबारा देख भी पाएंगे या नहीं? और अगर याकूत अपने वादों से फिर गया तो, और अगर कहीं ये उसकी हमें रुबाब से चंद लम्हों के लिए दूर रखने की साजिश हुई तो? ऐसे न जाने कितने सवाल मेरे जहन में सुइयां चुभो रहे थे कि अचानक अंदर से रुबाब की चीख बुलंद हुई और साथ ही उसने चिल्लाकर कहा, आमिर, हम सब बुरी तरह उछले। मेरे जहन में अचानक ही धमाका सा हुआ। ओ मेरे खुदाया, ये बात मेरे या सुल्तान बाबा के जहन में पहले क्यों नहीं आई? याकूत को हमने खुद कोई भी रूप बदलने की इजाजत देने से पहले ये क्यों नहीं सोचा कि वह आमिर का बहरूप भी तो बढ़ सकता है, और अब अगर वो ऐसा कर भी चुका है तो उसने मुआहदे की किसी भी तौर खिलाफ वर्जी नहीं की, क्योंकि हमने ऐसी ही कोई पाबंदी उस पर लगाई ही नहीं थी। हम सब रुबाब की पहली चीख के बाद जैसे सत्य के आलम में खड़े थे, और फिर जब चंद ही लम्हों बाद रुबाब की चीखें एक तसलसल और जुनूनी अंदाज में शुरू हुई तो हम सभी उसके कमरे की तरफ दौड़ पड़े। हमारे पहुंचने से पहले ही रुबाब बेहोश होकर फर्श पर गिर चुकी थी और उसके कमरे में दूसरा कोई नहीं था। सुल्तान बाबा ने फौरन रुबाब के माथे पर हाथ रखकर चंद आयतें ज़ेरे लब पढ़ी और पानी के गिलास पर कोई सूरत पढ़कर दम किया, और रुबाब की मां को कतरा कतरा करके वो पानी रुबाब के हलक में टिपकाने का कहकर हम सारे मर्द कमरे से निकल आए। वो सारी रात हम सब ने रुबाब समेत कांटों पर गुजारी, क्योंकि हमें अब भी इस इम्तिहान के नतीजे का पता नहीं था। सब कुछ रुबाब के होश में आने के बाद ही वाज़ेह होना था, और रुबाब ने होश में आने के लिए पूरे 14 घंटे लिए। होश में आने के बाद कुछ देर तक वो हम सबको अजनबी और फटी फटी नजरों से देखती रही और फिर रोते हुए अपनी मां से लिपट गई। सुल्तान बाबा ने उसे तसल्ली दी कि अब हम सब उसकी हिफाजत के लिए वहां मौजूद हैं, लिहाजा वो इत्मीनान रखे और हमें गुज़िश्ता रात का पूरा वाक़या सुनाए। बड़ी मुश्किल से रुबाब ने अपने हवास यकजा किए। टूटे फूटे लफ्जों में वो सिर्फ हमें इतना ही बता पाई कि कल रात को वो काफी देर तक आमिर का मोबाइल नंबर मिलाने की कोशिश करती रही, लेकिन फोन बंद पाकर उसने झुंझलाहट में आमिर को SMS कर दिया। अगर उसने फौरन ही रुबाब से राब्ता ना किया तो वो उम्र भर उससे बात नहीं करेगी। इसी अस्ना में बाहर आहट हुई तो रुबाब ने पुकार कर पूछा कि कौन है। तभी उसे आमिर की झलक दिखाई दी, जो शायद उसे सताने की खातिर छुपने की कोशिश कर रहा था। रुबाब लपक कर उसके करीब पहुंची तो आमिर ने उसे अंधेरे कोने का बल्ब जलाकर रोशनी करने से मना कर दिया कि घर वाले चौंक जाएंगे, और खुद उसने रुबाब का हाथ थाम लिया। रुबाब की बकौल उस वक्त आमिर का हाथ बर्फ की तरह सर्द था, और खिलाफे मामूल आमिर ने इस बार इकरार मोहब्बत की तजदीद फिर से अपने लफ्जों में करने का कहा। रुबाब उलझ सी गई, क्योंकि उसने आज तक आमिर का ऐसा बर्ताव कभी नहीं देखा था। वो तो घर में घुसते ही आसमान सर पर उठा लेने का कायल था, और मोहब्बत की तजदीद तो बहुत दूर की बात। तो रुबाब को उसकी किताबी इश्क पर इस कदर टोकता और तंग करता था कि कभी कभार तो रुबाब थक कर रो पड़ती थी, और आमिर को इस तरह की इज़हार मोहब्बत से तो सदा की चिढ़ थी। वो नायाब को अपने साथ मिलाकर रुबाब की ऐसी नकलें उतारता कि रुबाब फिर हफ्तों से बात नहीं करती थी।
اور آج وہی عامر جب اس تاریک گوشے میں رباب کے ہونٹوں سے محبت کے دو لفظ ادا ہو جانے کے انتظار میں اپنا سب کچھ لٹانے کا دعویٰ کر رہا تھا تو رباب کا چونکنا لازمی تھا۔ اور پھر عامر کے پرفیوم کی خوشبو بھی تو خلاف معمول کچھ عجیب سی تھی، اور اس کی وہ گرم سانسیں جو رباب کا رواں جلانے کا باعث بن رہی تھیں۔ رباب نے ہنس کر اسے یقین دلایا کہ وہ تو صدر سے اس کی محبت میں پاگل ہے، لیکن عامر نے جب رباب سے تیسری مرتبہ یہ بات پوچھی کہ کیا اسے واقعی عامر سے محبت ہے اور کہیں وہ دوسروں کے سامنے اس بات سے مکر تو نہیں جائے گی، تب رباب کا ماتھا ٹھنکا اور اسے پہلی بار یہ ہڈیوں کے گودے کو جما دینے والا سخت احساس ہوا کہ اس کے پاس کھڑا یہ شخص عامر نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ اور جیسے ہی اس کے حلق سے پہلی چیخ بلند ہوئی تب کسی نے جیسے اس کے تمام حواس یک بار ہی بیدار کر دیے۔ وہ جان چکی تھی کہ اجنبی ہاتھوں کا یہ لمس اور مہکتے وجود کی یہ خوشبو کسی نامحرم ہستی کی ہے۔ بس پھر کیا تھا، رباب کی چیخوں نے آسمان سر پر اٹھا لیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ ہوش کھو بیٹھی۔ اور شاید یہ وہی لمحہ تھا جب ہم سب کمرے میں داخل ہوئے تھے، یا کچھ شاید ہار چکا تھا۔ رباب اس کی انجان محبت کو شناخت نہیں کر پائی، اور شاید یہ پہلی محبت کی ہار تھی جس پر وہاں موجود ہر شخص خوش تھا، لیکن شاید وہاں کوئی اور بھی تھا جو اپنی محبت کے یوں سرے بازار لوٹ جانے پر ماتم کنا تھا۔ میں نے کھڑکی سے باہر کھڑے پیپل کے پیڑ پر نظر ڈالی۔ باہر ہلکی بارش شروع ہو چکی تھی، وہ پیڑ کے پتوں سے پانی کی بوندیں آنسو بن کر ٹپک رہی تھیں۔ قدرت نے جب ہم خود غرض انسانوں کو کسی کی محبت کی ہار کا جشن مناتے ہوئے دیکھا اور اس نے اس ہار کے غم میں خود آنسو بہانے کا فیصلہ کر لیا تھا، تبھی یہ برستی بارش لمحہ ب لمحہ تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ہمارے لیے اجنبی تھا، دوسری دنیا کا تھا، لیکن قدرت کا تو اپنا تھا، اتنا ہی اپنا جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں، اتنا ہی قریب جتنی قربت کا دعویٰ ہماری انسانی مخلوق کرتی ہے۔ اگلے 2 روز حاجی رزاق اور گھر والے اسی فکر میں گھلتے رہے کہ کہیں وہ واپس نہ آ جائے، لیکن سلطان بابا نے انہیں اطمینان دلایا کہ یہ انسان کا وعدہ نہیں کہ کچے دھاگے کی طرح ٹوٹ جائے۔ اب وہ عمر بھر اپنے عہد کی پاسداری میں رباب کے قریب بھی نہیں پھٹکے گا۔ اسی لمحے نہ جانے مجھے ایک عجیب سے احساس کیوں ہوا۔ سلطان بابا نے بات کرتے وقت غیر ارادی طور پر 2 مرتبہ پیپل کے پیڑ کی جانب نظر ڈالی، اور مجھے یوں لگا جیسے سلطان بابا نے اس سیاہ غیب کو کم از کم اس پیڑ پر بسیری کی اجازت دے دی ہے، لیکن گھر والوں کے اطمینان کے لیے وہ اس راز کو افشا نہیں کرنا چاہتے۔ آخرکار ہمارے رخصت ہونے کا وقت بھی آ گیا۔ حاجی رزاق کے تمام گھر والوں کی آنکھیں اس پل نم تھیں۔ سلطان بابا نے خاص طور پر رباب اور عامر کے سر پر ہاتھ رکھ کر انہیں دعائیں دیں۔ ٹھیک اسی لمحے میں پیپل کے پیڑ کی جانب دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا، کیا ہوا؟ میں خاموش رہا اور پھر دھیرے سے ان کے کان میں ہی کہہ ڈالا، ایک دل جلے کو آخری سلام پیش کر رہا تھا۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم لہرا کر غائب ہو گیا۔ پھر نہ جانے کیا سوچ کر ان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حاجی رزاق کے خاندان کو ہم آخری سلام کر کے باہر نکلنے لگے تو ایک لمحے کو رکے اور مجھے سامنے کھڑا کر کے بولے، ساحر میاں، آج سے تمہارا ساحر سے عبداللہ تک کا سفر ختم ہوا۔ تم ہر امتحان پر پورے اترے ہو، اور مجھے یقین ہے کہ اب چاہے تم کہیں بھی رہو، تمہارا اس متوازی دنیا کا یہ سفر جاری رہے گا، اور اب تم اپنی دنیا خود کھوج سکتے ہو۔ جاؤ، گھر لوٹ جاؤ، زہرا تمہارا انتظار کرتی ہوگی۔ مجھے بھی بہت سے کام کرنے ہیں، بڑا لمبا سفر طے کرنا ہے۔ میرے ساتھ کا حق تم پہلے ہی ادا کر چکے ہو، اب میرا فرض ہے کہ میں تمہارا حق ادا کر دوں۔ خوش رہو ہمیشہ۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ میں ان کی بات سن کر چپ ہو گیا۔ کیا آپ مجھ سے اکتا گئے ہیں؟ کیوں دور کرنا چاہتے ہیں مجھ کو خود سے؟ زہرا نے کہا تھا کہ وہ قیامت تک ہماری روحوں کے ملاپ کا انتظار کرے گی۔
لیکن آپ آج ابھی سے مجھ پر یہ قیامت کیوں ڈالنا چاہتے ہیں؟ ہاں، البتہ آپ کے اگلے سفر میں اگر میں آپ پر بوجھ بن رہا ہوں یا میری وجہ سے آپ کی راہ کھوٹی ہو رہی ہے تو پھر جیسے آپ کی مرضی۔ انہوں نے جلدی سے میری بات کاٹ دی۔ تم ہرگز مجھ پر بوجھ نہیں ہو، تم تو وہ ہمراہی ہو جس کی تمنا کوئی بھی راہی کر سکتا ہے۔ کچھ دیر کے لیے کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے اور پھر انہوں نے جیسے کوئی حتمی فیصلہ کر کے سر اٹھایا۔ ٹھیک ہے، تم یہ سفر جاری رکھنا چاہتے ہو تو پھر یوں ہی صحیح، لیکن یہاں سے ہماری راہیں عارضی طور پر جدا ہوتی ہیں۔ ہم دونوں یہاں سے ریلوے اسٹیشن سے مشرق اور مغرب کی طرف جانے والی الگ الگ گاڑیوں میں روانہ ہوں گے۔ تمہاری گاڑی جو مغرب کی طرف جائے گی وہ تمہیں جبل پور کے اسٹیشن تک پہنچائے گی اور میں مشرق کی راہ لوں گا۔ لیکن دھیان رہے، جبل پور کی درگاہ بذات خود ایک بہت بڑا امتحان ہے اور اب تمہیں تنہا ہی اس امتحان سے گزرنا ہوگا۔ تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ میں نے سر جھکا دیا۔ آپ ہمیشہ مجھے ثابت قدم پائیں گے۔ انہوں نے میرا کاندھا تھپتھپایا اور آگے بڑھ گئے۔ حویلی کے بڑے پھاٹک سے نکلتے وقت نہ جانے میری نظر خود بخود پلٹ کر اس پیپل کے پیڑ کی جانب کیوں اٹھ گئی جو اپنی شاخیں کسی ماتم زدہ بیوہ کے انداز میں کھولے کھڑا ہوا ہمیں جاتے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ سوگوار پیڑ کسی سے کہہ رہا ہو، ابھی کچھ دیر باقی ہے خزاں کے بیت جانے میں، گلوں کے مسکرانے میں، خوشی کے گیت گانے میں، بہاروں کے زمانے میں۔ ابھی کچھ دیر باقی ہے، میں تم کو بھول جاؤں گا، میں تم کو یاد آؤں گا، میں تم سے دور رہ کر بھی تمہیں جی کر دکھاؤں گا۔ تمہیں معلوم ہے لیکن یہ سب میں نہ کر پاؤں گا کہ تم کو بھول جانے میں ابھی کچھ دیر باقی ہے، ابھی کچھ دیر باقی ہے۔ کہتے ہیں زندگی میں کتنے پل ملے، یہ سوچ کر جینے سے بہتر ہے کہ ہر پل میں کتنی زندگی ملے۔ اس بات کو جینے کا پیمانہ بنایا جائے۔ لیکن سلطان بابا سے جدا ہونے کے بعد جانے کی مجھے کچھ ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ میرے حصے کے پل اپنی زندگی گنوا بیٹھے ہیں۔ ٹرین کو اسٹیشن چھوڑے اب گھنٹے بھر سے زیادہ ہو چکا تھا، لیکن میرا ذہن ابھی تک نہیں اسٹیشن پر سلطان بابا سے ہوئے الوداع میں اٹکا ہوا تھا۔ جانے میری منزل کہاں تھی؟ سلطان بابا نے تو صرف جبل پور اسٹیشن کا ٹکٹ میرے حوالے کر کے مجھے اس ٹرین پر چڑھا دیا تھا، لیکن جبل پور نامی قصبے میں مجھے کہاں جانا تھا، کس سے ملنا تھا؟ یہ سارے سوال میرے سامنے منہ کھولے کھڑے تھے، لیکن اب تک مجھے ان حالات کا عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ میں کیوں بار بار ان بے معنی سوالوں میں خود کو الجھا لیتا تھا؟ میرے گھر سے نکلنے اور درگاہ سے یہاں اس ٹرین کی اکانومی کلاس کے ڈبے تک کے سفر میں جانے ایسے کتنے الجھے سوال میری زندگی میں آ کر اپنا حل پا چکے تھے۔ ایک سوال اور صحیح، میں نے تھک کر اپنی آنکھیں موڑنے کی کوشش کی اور اپنا سر ادھڑی ہوئی سخت نشست کی ٹیپ پر ٹکانے کی کوشش کی، لیکن ٹرین کے جھٹکے بلا میرا توازن کہاں برقرار رہنے دیتے تھے۔ تنگ آ کر میں نے آنکھیں کھول دیں اور سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ سامنے ایک ماں اپنے بچے کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی کہ ٹرین کے گڑگڑاہٹ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو سارے ڈبے مل کر اللہ اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ ماں نے بچے کے دل سے ڈر نکالنے کے لیے خود ہی ٹرین کے دوڑنے کی آواز اور ڈبوں کے آپس میں ٹکرانے اور ٹھکا ٹھک جیسی آواز کو ایک سر میں ڈھال کر اسے اللہ کی کوئی شکل دے دی اور اپنے بچے کو تھپکنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا بچہ بھی اس گڑگڑاہٹ کی آواز کے ساتھ اللہ کا ورد کرنے لگا۔ دوسری جانب کچھ تبلیغی حضرات بیٹھے اس بات پر بحث کر رہے تھے کہ عصر کی نماز ٹرین میں ہی ادا کر لی جائے یا پھر کسی چھوٹے اسٹیشن پر 2-4 منٹ کا وقفہ لے کر باقاعدہ جماعت کروا لی جائے۔ ان سے ذرا پرے ایک ادھیڑ عمر کے مولانا اپنی بیوی کو بار بار اپنے برقعے کا نقاب ٹھیک طرح سے گرانے کی تلقین کیے جا رہے تھے۔
ان کی بیگم کا شاید اتنی باری نقاب کے اندر دم گھٹ رہا تھا، اور اسی لیے وہ ہر 5-7 منٹ کے وقفے کے بعد اپنا نقاب ذرا سا الٹ دیتی تھی اور جلدی جلدی 4-6 لمبی سانسیں لے کر اپنا دم بحال کرنے کی کوشش کرتی۔ دراصل مولانا صاحب کا بھی قصور نہیں تھا۔ سامنے ہی بوگی میں 2 نشستیں چھوڑ کر کالج کے 3 لاؤبالی سے لڑکوں کا ایک گروپ بیٹھا ہوا تھا، جو ذرا ذرا سی دیر میں ریڈیو پر بجتے کسی گیت کی تال میں تال ملا کر اپنا اپنا راگ الپنا شروع کر دیتے تھے، اور ایسے میں ان تینوں کی نظر زیادہ تر اگلے حصے میں بیٹھی ان 2 نازک سی لڑکیوں پر ہوتی تھی جو اپنے چھوٹے بھائی اور ماں باپ کے ساتھ شاید کسی تقریب میں شرکت کے لیے اپنے گھر سے نکلی تھیں۔ لڑکیاں شوق تھیں اور ذرا ذرا سی بات پر کھلکھلا کر ہنس رہی تھیں اور اپنی ماں سے کسی بات پر بحث میں مصروف تھیں، جبکہ لڑکیوں کے ماں باپ شادی پر دی جانے والی سلامی اور خرچے کے رونے رو رہے تھے۔ کالج کے لڑکے گاہے بگاہے پاس سے گزرنے والے پھیری والوں سے کبھی گرم بنے ہوئے نمکین چنے، کبھی لمکا اور کبھی فالسے کی بوتلیں خرید کر لڑکیوں کے بھائی کو بھی اس دعوت عام میں شریک کر لیتے تھے، اور ان کی زیادہ تر خواہش یہی ہوتی تھی کہ یہ نیمبو اور مرچ لگا بھٹا اور گرم مونگ پھلیاں اس کی دونوں بہنوں تک بھی ترسیل ہوتی رہیں۔ مولانا صاحب دل پر پتھر رکھے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے تھے۔ ان سے 2 نشست پیچھے 2 صاحبان بڑی شدومت سے ایک دوسرے کے پتے اور ٹیلی فون نمبروں کے تبادلے میں مصروف تھے، حالانکہ وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ اگلے اسٹیشن پر اترتے ہی وہ یوں اپنی راہیں لے لیں گے کہ پھر کبھی پلٹ کر بھی ایک دوسرے کی جانب نہیں دیکھیں گے، لیکن بہرحال وقت تو کسی طور پر کاٹنا ہی تھا۔ مجھ سے پچھلی نشستوں پر سگریٹ اور بیڑی کے دھوئیں کے بادل تیر رہے تھے، اور اس نیلگوں ماحول میں 4 حضرات بیٹھے تاش کھیلنے میں یوں مگن تھے جیسے انہیں زندگی میں اس ٹرین سے اترنے کے بعد دوبارہ کبھی تاش کھیلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ وہ اب تک جانے کتنی بازیاں کھیل چکے تھے، لیکن کسی پر بھی بازی جیتنے کی خوشی یا داؤ ہار جانے کے دکھ کے آثار نمایاں نظر نہیں آ رہے تھے۔ ہر بازی کے اختتام پر چند نعرے بلند ہوتے اور پھر سے وہ چاروں نئی بازی کے پھیرے میں الجھ جاتے، جانے یہ کیسی صحیح الہ حاصل تھی۔ اچانک ٹرین کی رفتار کم پڑنے لگی۔ اوپر برتھ پر لیٹے ہوئے ایک حضرت نے، جو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اپنے چہرے پر ڈالی ہوئی چادر ہٹا کر درجنوں بار تفتیشی انداز میں دولت پور کے اسٹیشن کا پہنچ چکے تھے، انہوں نے ایک بار پھر جلدی سے چادر ہٹائی اور وہیں سے آواز لگائی، کیوں میاں دولت پور کا اسٹیشن تو نہیں آ گیا؟ اور پھر حسب معمول کسی کا جواب نہ پا کر دوبارہ اپنے چہرے پر اپنا کھیس پھیلا کر خراٹے لینے لگ گئے۔ ٹرین نے چند زوردار جھٹکے لیے اور پھر ایک لمبی سی اسکریچ کی آواز کے ساتھ آخری ہچکی لے کر رک گئی۔ کوئی چھوٹا سا اسٹیشن تھا۔ تاش کی بازی والوں میں سے کوئی ایک چلایا، چل بے سلو، اسٹیشن آ گیا، اب شرط کے مطابق بھاگ کر گرم گرم پکوڑے اور چٹنی پکڑ لا، اور دیکھ پکوڑوں پر چاٹ مسالہ ڈلوانا نہ بھول جائیو۔ سلو نے حکم کی تعمیل میں فوراً پلیٹ فارم پر جھمپ لگائی اور پکوڑے والے کے ٹھیلے کی جانب دوڑ لگا دی۔ مولانا کی بیگم نے بھی شاید گرم پکوڑوں کے تذکرے کو سن کر اپنے میاں کے کان میں کچھ کسر پسر کی۔ مولانا بادلے ناخستہ کراہتے ہوئے کھڑے ہو گئے اور ڈبے سے نکلنے سے پہلے انہوں نے ایک بار پھر اپنی بیگم کو نقاب تانے رکھنے کی ہدایت کی۔ میرے قریب سے گزرتے ہوئے نہ جانے میں کیا ہوا کہ دھیرے سے کھنکار کر رکے اور آہستہ سے بولے، میاں میں ذرا نیچے سے کچھ سامان پکڑ کر لے آؤں، آپ زنانے کا دھیان رکھیے گا۔ میں نے چونک کر حیرت سے ان کی جانب دیکھا، لیکن وہ آگے بڑھ چکے تھے۔ پورے ڈبے میں انہیں میں ہی قابل اعتبار کیوں دکھائی دیا؟ آخر خود ہی میری توجہ اپنے حلیے کی جانب چلی گئی۔ تو ایک بار پھر میرا یہ ظاہری حلیہ ہی میرا تعارف ثابت ہوا تھا۔ جانے ہم انسانوں نے کسی کی ظاہری وضاحت کو ہی شرافت کا معیار کیوں سمجھ رکھا ہے، یا پھر شاید ہم ظاہر پرستوں کے پاس اس وقتی پیمانے کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تبھی تو وہ مولانا اپنی پوری زلیخا میرے حوالے کر کے اطمینان سے پلیٹ فارم پر اتر چکے تھے، لیکن ان کی سیدھی سادی بیگم نے شوہر کے اٹھتے ہی اپنا نقاب کچھ اس طرح سے کس کر لپیٹا اور یوں سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی
کہ चाह कर भी किसी की नजर उनकी जानिब उठ नहीं सकती थी। जाने क्यों मुझे उस वक्त बहुत शिद्दत से इस बात का एहसास हुआ कि पर्दा ही औरत की सबसे बड़ी डाल है और मर्द की गैर मौजूदगी में ये पर्दा ही औरत का सबसे बड़ा तारुफ भी बन जाता है। मौलाना की बेगम को जब तक मियाँ की डाल मुयस्सर थी वो गाहे बगाहे खुद को बेनकाब भी कर लेती थी, लेकिन जैसे ही उनकी ये आड़ चंद लम्हों के लिए उनसे कुछ दूर हुई तो फौरन उन्होंने अपनी डाल यानी अपने पर्दे को अपनी हिफाजत का जरिया बना लिया। मुझे उस पल एक और अनजाना और बहुत अजीब सा इदराक भी हुआ कि मर्द की नजर और औरत के हया में दामन और चिंगारी का ताल्लुक है। मर्द की नजर चिंगारी है तो औरत की हया एक नाजुक दामन है। कभी चिंगारी दामन की तरफ लपकती है तो कभी दामन इस चिंगारी को हवा देकर भड़का देता है और नतीजा दोनों सूरतों में सिर्फ और सिर्फ आग बनकर ही वारिद होता है। ये दामन और चिंगारी का खेल अजल से जारी है और अब तक जारी रहेगा। ट्रेन को स्टेशन पर रुके हुए 5 मिनट से ज्यादा हुए तो कुछ लोग मालूमात के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर गए। पता चला कि चंद लम्हों में ही कोई क्रॉसिंग होने वाली है, लिहाजा सिग्नल मिलने तक इंतजार करना होगा। तबलीगी जमात के हजरात को भी मौका मिल गया, तब तक जल्दी से जमात ही करा ली जाए। नीचे उतरते उतरते उनमें से किसी साहब ने मुझे भी दावत दे दी और मैं भी उनके साथ ही नीचे प्लेटफॉर्म पर उतर आया। लेकिन जमात खड़ी होने से पहले एक अजीब सी सूरत हाल आन खड़ी हुई। जिन साहब ने इमामत करवानी थी वो अचानक पलटे और उनकी नजर मुझ पर पड़ी और मुझसे बोले, हजरत आइए आप जमात की इमामत कीजिए। कुछ देर तो मुझे समझ ही नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने मेरा हाथ थाम कर मुझे आगे खड़ा करना चाहा तब मैं बिल्कुल ही बौखला गया और मैंने बड़ी मुश्किल से पूरी जमात को यकीन दिलाया कि मैं खुद को इस एजाज के काबिल नहीं समझता। लेकिन सभी नमाजियों ने इमाम साहब की हाँ में हाँ मिला दी। उन्होंने क्या बताता कि जनाब अभी तो मेरी जुबान तकबीर तक देते हुए लड़खड़ा सी जाती है, तो फिर भला मैं कहाँ और इमामत कहाँ। दरगाह की मस्जिद में भी मौलवी खिजर के शदीद इसरार के बावजूद मैं सफ में बिल्कुल उनके पीछे नहीं खड़ा होता था ताकि मुझे तकबीर ना कहनी पड़े। पता नहीं मैं खुद को अपने इस दागदार दामन के साथ इन एजाजात के काबिल क्यों नहीं समझता था। बड़ी मुश्किल से मैंने प्लेटफॉर्म पर सूरत हाल को उन सब नमाजियों पर वाज़िया किया, जमात के लिए उन्हीं साहब को राजी किया जो असल पेश इमाम थे। जमात खत्म होने से पहले ट्रेन दोबारा सीटी बजा चुकी थी, लिहाजा हम सब सलाम फेर कर जल्दी जल्दी से अपनी अपनी नशिस्तों पर आ बैठे और अगले लम्हे ही ट्रेन ने किसी बूढ़े के करारे करने जैसी आवाज निकालकर 2-4 झटके लिए और फिर धीरे धीरे अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो गई। नौजवान तालिब इल्मों का ग्रुप अब अपनी जगह तब्दील करके मेरे बिल्कुल सामने वाली नशिस्त और मेरे मुकाबिल अपनी जगह संभाल चुका था, जिसकी वजह वो जोड़ा था जो भी कुछ देर पहले ही न जाने किस दूसरी बोगी से हमारे डिब्बे में आकर बैठा था। मर्द की बुरी मूछें हद से ज्यादा फैली हुई थीं। वो चेहरे पर हफ्ते भर से ज्यादा की बड़ी शेव के साथ थकन के आसार भी नुमाया थे, जबकि लड़की के बाल सुनहरे थे, जिसे उसने 2 चोटियों की सूरत में अपने दूल से अटे लेकिन गुलाबी चेहरे पर शानों की सुन्नत झुला रखा था। लड़कों की सारी तवज्जो इसी मीम की जानिब थी। वो सब टूटी फूटी अंग्रेजी में इस जोड़े का हदू दरबा मालूम करने की कोशिश कर रहे थे और इन्हें अपने मुकम्मल ताबन का यकीन दिला रहे थे, जबकि बोगी के तमाम बुजुर्ग इस हरकत पर घूर घूर कर बाज रहने की तलकीन में कोशा थे। लड़कों ने मुझे देखा तो बोगी के लोगों का ध्यान बटाने के लिए उनमें से एक ने बात जोड़ी, सलाम मौलाना जी, मेरा एक सवाल है आपसे। दरअसल मुझे दुआए कनूत पूरी याद नहीं होती, तो क्या मैं ईशा की नमाज की वितरों में दुआए कनूत की जगह 3 बार कुल हुवल्लाह पढ़ लिया करूं? लड़के के सवाल के खात्मे तक उसके बाकी साथियों के चेहरे पर मुस्कुराहट नमूदार हो चुकी थी। मैं जानता था कि वो सिर्फ वक्त गुजारी और लोगों की नजरों की बर्छियों को टालने के लिए ये मौजू छेड़ रहे थे, ताकि उन्हें इस बुरी मेम के करीब बैठने का मजीद कुछ और मौका मिल सके। मेरे होंठों पर भी उनका सवाल सुनकर मुस्कान आ गई। मैं क्या कह सकता हूँ,
میں تو خود ابھی تک 3 بار قل ہو اللہ سے ہی کام چلا رہا ہوں۔ میری بات سن کر آس پاس بیٹھے سبھی لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ سارے لڑکے بھی کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ ان میں سے ایک نے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ارے یار، تم تو بالکل ہم جیسے ہو، پھر اتنی دیر سے یوں سنجیدہ سی صورت بنا کر کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ چند لمحوں میں وہ تینوں مجھ سے یوں گھل مل چکے تھے کہ جیسے میں بھی ان کا کالج فیلو ہوں۔ حتیٰ کہ کچھ ہی دیر میں ان میں سے ایک نے مجھ سے یہ سوال بھی کر ڈالا کہ حافظ جی، آپ نے کبھی کسی سے محبت کی ہے؟ اب میں انہیں کیا بتاتا کہ میں جو آج ان کے ساتھ اس ٹرین میں بیٹھا ہوا یہ سفر کر رہا تھا، یہ راستے، یہ منزلیں، میرا سبھی کچھ اسے ایک محبت کی دین ہی تو تھا۔ پتہ نہیں ہم محبت جیسے جذبے کو بھی خلیے کی بنیاد پر کیوں پرکھتے تھے؟ کیا شرعی لباس پہننے سے یا چہرے پر چند ہفتوں کی داڑھی بڑھ آنے سے انسان ان لازوال روحانی جذبوں کا حق رکھنے سے بھی محروم ہو جاتا ہے؟ میں نے اسے جواب دیا کہ فی الحال تو میں محبت کی کھوج میں ہوں، البتہ اگر کبھی اس کھوج میں مجھے کامیابی ہوئی تو میں اسے ضرور مطلع کر دوں گا۔ سبھی لڑکے چلائے کہ مولانا آپ ہمیں شادی میں ضرور مدعو کیجیے گا۔ سبھی بوڑھی والے ہنس پڑے۔ اچانک ہی مجھے بہت ٹوٹ کر زہرا کی یاد آئی۔ کیا ہم کبھی واقعی مل پائیں گے؟ کیا یہ دنیاوی ملن جسے لوگ جہاں شادی کے بندھن کا نام دیتے ہیں، کیا یہی بندھن ہی صرف اس زمینی محبتوں کی معراج ہوتا ہے؟ کیا صرف ایک رسم کے ادا ہو جانے سے اور ایک بندھن کے بندھ جانے سے ہماری محبت کی تکمیل ہو جاتی ہے؟ پر مجھے تو جانے کیوں یہ جسمانی ملاپ ہمیشہ سے ہی اس گلابی اور انچھوئے احساس کی پناہ جیسا لگتا تھا، جسے ہم صرف دل سے دل اور روح سے روح کا ملاپ یا محبت کہتے ہیں۔ مجھے ہر بار یہی محسوس ہوا کہ جیسے ہم اس بندھن کے سودے میں کچھ نہ کچھ کھو ضرور دیتے ہیں۔ لاحاصل کی کسک اور دسترس سے دوری کی تڑپ کا بھی تو اپنا ہی ایک نشہ ہوتا ہے، جس کا خمار ملکیت مل جانے کا احساس مٹا دیتا ہے۔ تبھی کچھ لوگ جس لمحے اس بندھن کی گاٹھ باندھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک اسی پل وہ اپنے رومان کے انمول سنہری جال کی گرہیں صدا کے لیے کھول بیٹھتے ہیں۔ انہیں اپنی محبت کے جسم تو مل جاتا ہے، لیکن وہ اپنے رومان کی روح کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتے ہیں۔ میں جانے کتنی دیر عشق اور رومان کی یہ الجھی گتھیاں سلجھاتا رہا۔ گاڑی کافی دیر سے کمال آباد نامی شہر کے جنکشن پر کھڑی تھی۔ اچانک میری نظر باہر پلیٹ فارم پر پڑی اور کچھ دیر کے لیے تو مجھے یوں لگا کہ اب میں واقعی جاگتی آنکھوں سے بھی سپنے دیکھنے لگا ہوں۔ مجھے یوں لگا جیسے میں نے زہرا کو کسی درمیانی عمر کی عورت کے ساتھ پلیٹ فارم سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہاں، بالکل وہی، وہ زہرا ہی تو تھی، لیکن نقاب کے بغیر، اور عورت بھی میرے لیے انجان ہی تھی۔ لیکن زہرا یہاں کمال آباد کی اس ریلوے پلیٹ فارم پر وہ کیا کر رہی تھی؟ اگلے ہی لمحے میں لپک کر اٹھا اور تقریباً دوڑتے ہوئے پلیٹ فارم پر اتر آیا۔ اسٹیشن کافی بڑا تھا اور یہاں بھیڑ بھاڑ بھی کافی تھی، لیکن ابھی تک میں دور جاتی اس عورت کی سفید بڑی سی چادر دیکھ سکتا تھا، جسے میں نے زہرا کی اس شبیہ کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ لیکن جب تک میں پلیٹ فارم کے خارجی دروازے تک پہنچا، تب تک وہ اسٹیشن سے نکلتی بھیڑ میں گم ہو چکی تھی۔ میں نے لپک کر باہر دیکھا، لیکن سڑک پر ٹانگوں، سائیکل رکشوں اور موٹر گاڑیوں کی ہجوم میں مجھے ان دونوں کی کوئی جھلک دکھائی نہیں دی۔ اتنے میں گاڑی نے تیسری سیٹی بھی بجا دی، اور جب تک میں بھاگتا ہوا اپنے ڈبے کے قریب تک پہنچا، ٹرین تقریباً پلیٹ فارم چھوڑ ہی چکی تھی۔ اپنی نشست پر بیٹھ کر کافی دیر تک اسی ادھیڑ بن میں الجھا ہی رہا۔ کیا یہ میری نظر کا دھوکہ تو نہیں تھا؟ زہرا اتنی بھیڑ میں بنا نقاب کیسے گھوم سکتی ہے؟ تو پھر وہ اجنبی عورت اس کے ساتھ کون تھی؟ لیکن روپ تو بالکل زہرا کا ہی تھا، وہی خیرہ کن اور مبہوت کر دینے والی شبیہ۔ مگر وہ یہاں اس دور دراز شہر میں کس غرض سے آ سکتی ہے؟ ایک بار تو جی میں آیا یہیں کمال آباد کے مضافات سے گزرتی ٹرین کی زنجیر کھینچ کر اتر جاؤں اور واپس شہر جا کر اسے تلاش کروں، لیکن کہاں؟ میرے لیے تو وہ شہر بھی اتنا ہی اجنبی تھا جتنا کہ خود میرا یہ وجود۔
मैं भी नाउमीदी और मायूसी के ऐसे ही गर्दाबों में फंसा हुआ था कि उन लड़कों की मंजिल आ गई और मगरिब से 5 मिनट पहले एक दरमियाने दर्जे के स्टेशन पर वो तीनों मुझसे गले मिलकर उतर गए। उतरने से पहले उनमें से एक ने शायद अपना पता या टेलीफोन नंबर लिखकर उन दोनों बहनों में से एक की जानिब उछाला, लेकिन चाय वाले लड़के के दरमियान में आ जाने की वजह से वो दरमियान में ही कहीं गिर गया। तब तक लड़कियों के बाप की तवज्जो उनकी जानिब हो चुकी थी, लिहाजा वो मायूसी के आलम में मुझसे गले मिलते हुए धीरे से मेरे कान में बोला, अपनी किस्मत खराब है हाफिज जी, हो सके तो उतरने से पहले बड़ी वाली को अरशद का सलाम कहिएगा। उसका नाम नाहिद बताया है उसके भाई ने। फौरन ही ट्रेन ने झटका लिया और स्टेशन हमारी नजरों से ओझल होने लगा। तीनों मेरी जानिब हाथ हिलाते हुए मगरिब के वक्त के अंधेरे का हिस्सा बनते गए। हस्बे मामूल मगरिब के वक्त के अजीब से असर ने मेरे इर्द गिर्द उदासी के साए लंबे कर दिए। सारे दिन की तन्हाई एक ही लम्हे में मेरे अंदर बसेरा कर लेती थी। अचानक ही मेरे इर्द गिर्द चंबेली के तेल जैसी अजीब सी खुशबू बिखर गई। मैंने चौंक कर सामने वाली बर्थ पर नजर डाली तो एक छोटे से कद का शख्स तिरछी नजरों से मुझे घूरता हुआ दिखाई दिया। मुझे हैरत हुई क्योंकि मुझे उसकी आमद और बर्थ पर चढ़ने की बिल्कुल भी खबर नहीं हो सकी थी। शायद वो उस वक्त बर्थ पर आ चढ़ा हो जब मैं चलती ट्रेन में ही बैठे बैठे मगरिब की नमाज अदा कर रहा था। मुझे उसकी चुपती नजरों से उलझन सी होने लग गई थी। जाने ये जब्बलपुर का स्टेशन कब आएगा? उसने शायद मेरे अंदर की बेचैनी भांप ली और वहीं से बोला, कहाँ जाना है? मैं सटपटा सा गया। जी जब्बलपुर। जब्बलपुर में किसके पास जाओगे? मुझे भी वहीं उतरना है। मैंने बात बनाई, वो मुझे लेने खुद ही स्टेशन पर आ जाएंगे। अब मैं उसे क्या बताता कि खुद मुझे भी अभी तक पता नहीं था कि मुझे जब्बलपुर में किसके पास जाना है। मैं तो सुल्तान बाबा के हुक्म की तामील में इस ट्रेन में आ बैठा था और मुझे इतना ही बताया गया था कि मुझे जब्बलपुर के स्टेशन पर उतर जाना है। लेकिन शायद उसकी तसल्ली ना हुई। वो भी लगातार उसी तरह मुझे घूरे जा रहा था। कुछ ही देर में मुझे यूं लगा कि उसकी नजर की ये दार मेरे वजूद के आर पार हो जाएगी। वो तो भला हो सामने बैठे हुए एक देहाती नुमा मुसाफिर का, जिसने खाने का डब्बा खोला और सभी मुसाफिरों को खाने की पेशकश करने लगा। हालांकि उसके टिफिन में बमुश्किल इतना खाना था कि सिर्फ एक इंसान ही पेट भर पाता, लेकिन शायद किसी ने सच ही कहा है कि रिज़्क़ की बरकत और फरावानी नीयत की फरावानी से मुत्तसिल होती है। उस शख्स के खाने का डब्बा भले ही खाली था, लेकिन उसकी नीयत भरी हुई थी और बाकायदा छलक रही थी, और इस तमानियत का नूर और इत्मीनान उसके चेहरे से भी साफ आया था। उसने लजाहत से कहा, बेटा एक लुकमा तो ले लो मेरी खुशी की खातिर। मैंने मुस्कुराकर एक लुकमा तोड़ा और सालन में भिगोकर मुंह में रख लिया। सच है कि खुलूस और मोहब्बत का अपना ही एक जायका होता है, जिसे अगर जुबान के जायके की हदूद भी ना महसूस कर सके और रूह उसके जायके से बखूबी आशना होती है। इस सारे हंगामे में कुछ पल के लिए ही सही, पर कम अज कम मुझे इस शख्स की घूरती निगाहों के एहसास से निजात तो मिल गई। कुछ देर बाद जब मैंने ऊपर बर्थ की तरफ निगाह डाली तो वो सर तक चादर ताने लेट चुका था। अगले हिस्से में बैठी बहनों में से बड़ी बोली, जिसका नाम अरशद ने नाहिद बताया था। उसने अपने रेडियो की सुई घुमाई और चंद सरसराहटों के बाद किसी नगमे के बोल फिजा में गूंजे। मालिक ने बनाया इंसान को, इंसान मोहब्बत कर बैठा। वो ऊपर बैठा क्या जाने इंसानों पे क्या गुजरी है, क्या गुजरी है। दीवानों से ये मत पूछो दीवानों पे क्या गुजरी है। तबलीगी जमात में से एक बुजुर्ग ने, जो मेरे करीब ही बैठे थे, उनके चेहरे पर परेशानी के असर नुमाया हो गए और वो धीरे से बुड़बुड़ाए, लाहौल वाला, ये शायर हजरात क्या उल बकते रहते हैं, ये तो मेरा कुफर है। भला ये भी कोई बात हुई कि उस ऊपर बैठे कुछ खबर ही नहीं। नाउज़ुबिल्लाह। सारी तबलीगी जमात ने उनकी बात सुनकर अपना सर बना। शायद बगावत और शिकवा इंसानों के खमीर के साथ ही ढूंढा गया होगा।
तभी हम अपने शेरों में, अपनी दुहाइयों में और अपनी शिकायतों में ऊपर वाले से अपने हाल से बेखबर होने की फरियाद करते रहते हैं। शायद इसीलिए वो शेर और गजलें भी ज्यादा मशहूर होती हैं जिनमें खुदा से शिकवा किया गया हो। कुछ बुज़दिल जो खुद अपने दिल की बात बराह रास्त खुदा से कह नहीं पाते, वैसे शेर और गजलें पढ़कर खुश हो जाते हैं जिसमें खुदा के सामने उसकी दी हुई तकदीर की वजह से बर्बादी के फसाने बयान किए गए हों। शायद इसीलिए इंसान को अज़ल से नाशुक्रेपन के ताने का सामना करना पड़ा। हैरत की बात यह थी कि जहां शिकवा न करने वालों का गिरोह खुद को खुदा से ज्यादा करीब तक और पसंदीदा होने का हकदार समझता था, वहीं ये सारे शायर, अदीब और उन जैसे दूसरे शिकवागर भी खुद को खुदा का सबसे ज्यादा लाडला बताते थे। अब तो ये खुदा ही जानता था कि उनमें से ज्यादा सच्चा कौन था। अगले स्टेशन पर दोनों शोक पहने हुए अपने भाई और माँ बाप समेत उतर गईं। जाते हुए बड़ी बहन की नजर मेरी नजर से टकराई। मुझे अरशद की कही हुई बात याद आ गई और मेरे होंठों पर खुद ब खुद एक धीमी सी मुस्कान उभर आई। हमारे इर्द गिर्द न जाने ऐसी कितनी कहानियां बनने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। बास मर्तबा तो खुद हमें भी पता नहीं चलता कि हमारे मुकद्दर की कौन सी नजर हमसे चूक गई है। मोहब्बत की जाने कितनी दास्तानें बनने से पहले ही खत्म हो जाती हैं। अगर अरशद का फेंका हुआ पर्चा नाहिद के करीब गिरता और उसे पढ़ लेती तो क्या होता? क्या तकदीर सिर्फ उसी कदर लिखे का नाम है जो हमारे साथ पेश आता है, और जो हमारे साथ पेश आते आते पेश नहीं आता उसकी हकीकत क्या है? अगर अरशद के फेंके हुए पर्चे के दरमियान में उस शख्स का कांधा ना आता और वो रुक्का नाहिद के पैरों में जा गिरता, तो क्या उनकी इस मुख्तसर सी मोहब्बत की कहानी का अंजाम कुछ और ना होता? कहीं हमारी बैक वक्त दो तकदीरें तो नहीं लिखी गई होती? कहीं हम हर बार अनजाने में अपनी असल तकदीर से चूक तो नहीं रहे होते? कहीं खुदा ने बंदे को ये इख्तियार तो नहीं दे रखा कि वो अपनी हिम्मत और मेहनत से अपनी तकदीर को बदल सके? अफसोस मेरे पास सवाल तो बहुत थे लेकिन जवाब एक भी नहीं था। मैंने ऐसे ही कुछ सवाल ट्रेन से उतरती हुई नाहिद की आंखों में भी देखे। शायद वो उतरते वक्त मुझसे यही गिला कर रही थी कि मैंने अरशद से उसका मुकम्मल पता खुद ही पूछ लिया और उसे क्यों नहीं बताया। अगर वो कभी जिंदगी भर उसे देख नहीं पाएगी, किसी से ब्याह करके पहले बीवी, फिर माँ, फिर नानी दादी बन जाएगी, लेकिन जाड़े की खून रातों की तरह ये खलिश्ता अमर उसके दिल में कपकपी सी पैदा करती रहेगी। एक चेहरा वक्त की धूल में लाकर मिटने के बावजूद उसके कोरे दिल के आईने में अपना हियोला छोड़ जाएगा। न जाने उस पल भर में मुझे ऐसे लगा कि जैसे किसी ने मेरा दिल अपनी मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। मुझे यूं लगा जैसे नाहिद और अरशद के अनजान मुकद्दर की पर्ची किसी और से नहीं, खुद मुझसे कहीं गुम हो गई हो। नाहिद के उतर जाने के बाद मैं खुद भी न जाने कितनी देर यूं गुमसुम सा बैठा रहा। फिर कोई यूं ही चलाया, जब्बलपुर आ गया, जब्बलपुर। मैंने चौंक कर सर उठाया तो ट्रेन रुक चुकी थी। मैं अपना मुख्तसर सा बैग लेकर अंधेरे वीरान से प्लेटफॉर्म पर उतर गया। स्टेशन सुनसान पड़ा हुआ था। रात गहरी हो चुकी थी और ट्रेन जाने के बाद सिर्फ मैं ही वहां तन्हा खड़ा रह गया। अचानक मुझे सन्नाटे में फिर से दो आंखों की चुभन का एहसास हुआ। मैं चौंक कर पलटा तो दूर अंधेरे में वही अजीब सी जिसामत वाला शख्स पीली रोशनी के दायरे में मुझे घूर रहा था। न जाने क्यों पल भर में ही मुझे अपनी रीढ़ की हड्डी में एक अजीब सी सरसराहट का एहसास हुआ। आखिर ये शख्स मुझसे क्या चाहता था? अभी मैं सोच ही रहा था कि आगे बढ़कर उस शख्स से सांप में छोले का मकसद पूछूं कि अचानक मुझे अपने अकब में एक रक्त सी आवाज सुनाई दी। क्या आपका नाम अब्दुल्ला है? मैं इसका तो महक था कि उछल ही तो पड़ा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। एक देहाती सा शख्स आम मजदूरों के हुलिये में खड़ा नजर आया। उसने अपने साफा सर पर खूब कसकर बांध रखा था और पुराने बसीदा गर्म कोट को आखिरी बटन तक खूब कसकर सीने पर बांध रखा था। जी, मैं अब्दुल्ला हूँ।
اس نے میرا جواب سنتے ہی لپک کر میرا بیگ اٹھا لیا اور آگے بڑھتے ہوئے بولا، مجھے کریم خان صاحب نے بھیجا ہے، میرے پیچھے چلے آئیں۔ میں اس سے یہ بھی نہیں پوچھ پایا کہ یہ کریم خان صاحب کون ہیں جنہوں نے آدھی رات کو اسے مجھے اسٹیشن سے لانے کے لیے بھیجا ہے۔ شاید اس کے انداز میں ہی اتنی بے ساختگی تھی کہ میں نے بھی اس کے پیچھے قدم بڑھا دیے۔ اچانک مجھے اس لیمپ پوسٹ کے نیچے کھڑے شخص کا خیال آیا اور میں نے پلٹ کر دیکھا اور پھر میرے قدم جم سے گئے۔ لیمپ پوسٹ خالی پڑی تھی، وہاں دور دور تک کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اندھیرے کی چادر کو چیرنے کی کوشش میں مصروف تھا تو پھر سے میرے رہبر کی آواز گونجی، بابو جی چلیں، ہمیں بہت دور جانا ہے۔ میں چونک کر پلٹا، لیکن پلیٹ فارم سے نکلتے نکلتے بھی میں نے کئی بار مڑ کر دوبارہ اسے تلاش کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے تو نہ جانے زمین کھا گئی یا آسمان نکل چکا۔ مجھے زیادہ حیرت اس لیے بھی ہوئی کہ اسٹیشن سے باہر نکلنے کا واحد راستہ صرف وہی بڑا صحنی دروازہ تھا جس کے قریب ہم اس وقت کھڑے تھے۔ پھر وہ کہاں چلا گیا؟ میں اسٹیشن سے باہر نکلا تو رات کے کوہرے اور سفید بادلوں جیسی دھند میں نے کریم خان کے بھیجے ہوئے بندے کو ایک تانگے میں کوچوان کی جگہ بیٹھے دیکھا۔ میں بنا کچھ کہے پچھلے نشست پر بیٹھ گیا اور اس نے تانگے کو اینٹوں سے بنی سڑک پر ڈال دیا۔ کچھ دیر بعد کوچوان نے اپنی جیب سے ایک بیڑی نکال کر سلگائی اور مجھ سے پوچھا، بابو جی بیڑی پئیں گے؟ نہیں، میں بیڑی نہیں پیتا۔ وہ اتنی دیر میں پہلی بار مسکرایا۔ اچھی بات ہے، یہاں کی بیڑی ویسے بھی کچھ خاص ذائقے دار نہیں ہوتی۔ بیڑی تو اصلی جبل پور کی ہوتی ہے، وہی بارڈر پار والا جبل پور۔ سنا ہے کہ وہاں بیڑی کے بڑے بڑے کارخانے ہوتے تھے جہاں سے ساری دنیا کو بیڑی بیچی جاتی تھی۔ پھر وہاں سے کچھ مزدور سرحد سے پار اس گاؤں میں آ کر بس گئے تو انہوں نے یہاں بھی بیڑیوں میں دیسی تمباکو بھرنا شروع کر دیا، تو اس علاقے کا نام بھی سرحد پار والے جبل پور کے نام پر پڑ گیا۔ پر جناب، اصل جبل پور کی تو بات ہی اور ہے، ہمارا والا تو اس کی نقل بھی نہیں۔ کیا بات ہے اس طرف کی بیڑیوں کی، ایک کش میں ہی روح تازہ ہو جاتی ہے۔ پر جی میرے گھر والے کہتی ہے کہ بیڑی پینے سے بندے کو آخری عمر میں ٹی بی ہو جاتی ہے۔ پر جناب، بیڑی نہ پی کر لمبی عمر پانے سے کیا حاصل ہوگا؟ اس سے بہتر ہے کہ بندہ بیڑی پی کر ہی جلدی مر جائے۔ وہ لگاتار اور بنا رکے بولے جا رہا تھا۔ شاید اسے بہت دنوں سے کوئی اچھا سامع میسر نہیں آیا تھا۔ اس کا نام بشیر تھا، جو بشیرہ ہو چکا تھا۔ یہ تانگا اس کے باپ کے دور کی جاگیر تھا جو ترکی میں اس کے حصے میں آیا تھا، اور یہی وہ واحد تانگا تھا جو گاؤں بھر کی سواریوں کو اسٹیشن چھوڑنے اور وہاں سے گاؤں کے لیے آنے کا کام کرتا تھا۔ سردی کی وجہ سے دھند بڑھتی جا رہی تھی اور ہم اب ایک کچی سڑک پر پہنچ چکے تھے۔ کوئی دور سے ہمیں دیکھتا تو ہم اسے شاید بادلوں میں تیرتے ہوئے نظر آتے۔ آخر خدا خدا کر کے کسی آبادی کے آثار شروع ہوئے۔ حسب معمول پہلا استقبال گلیوں کے آوارہ کتوں نے کیا۔ کچھ چیزیں، کچھ باتیں شاید دنیا کے کسی خطے میں تبدیل نہیں ہوتی۔ رات کا خصوم ہر جگہ اور ہمیشہ ایک سا رہتا ہے، کچھ ڈرانے والا، کچھ چھپانے والا اور بہت سے عیبوں پر پردہ ڈالنے والا۔ تانگا ایک بڑی سی کچی حویلی کے پھاٹک نما لکڑی کے دروازے کے قریب جا کر رک گیا۔ بشیرے نے آواز لگائی، اوے کرمو، مہمان آئے ہیں، بوا کھول دے۔ اندر سے کسی بوڑھے کے کھنکارنے کی آواز آئی۔ آیا۔ کچھ ہی دیر میں پھاٹک کھل گیا اور بشیرے نے تانگا اندر وسیع صحن میں ہی ہنکا دیا۔ صحن کچی اینٹوں سے چنا گیا تھا، لیکن مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے یہ حویلی کا بیرونی صحن ہوگا، کیونکہ صحن کے چاروں طرف صرف مہمان خانے کی طرز پر کمرے بنے ہوئے تھے، اور سامنے ہی ایک اور ڈیوڑی نظر آ رہی تھی جس کے اندر ایک دوسرا لکڑی کا دروازہ نظر آ رہا تھا جو اندر والے صحن کی جانب کھلتا تھا۔ بوڑھا کرمو اپنے ہاتھ میں ایک سال خوردہ سی لالٹین اٹھائے ہماری جانب بڑھا
اور اس نے جلدی سے مجھے سلام کیا اور میرا بیگ تھام لیا۔ بشیرہ نے اسے ہدایات جاری کی، مہمان کو روٹی ٹکر کھلا کر نئے والے مہمان خانے میں سلا دینا، خان صاحب اب صبح ہی ملاقات کریں گے، کیا سمجھا؟ کرمو نے سر ہلایا۔ بشیرہ مجھ سے رخصت ہو کر چلا گیا اور کرم دین نے مجھے پرانے طرز کی ایک بیٹھک میں پہنچا دیا جو وہیں صحن کے دائیں طرف بنی ہوئی تھی۔ کمرہ کافی کشادہ تھا اور کھڑکی صحن کی جانب کھلتی تھی جہاں ابھی کچھ دیر پہلے بشیرے نے مجھے چھوڑا تھا۔ بائیں طرف دیوار کے اندر ہی ایک بڑی سی انگیٹھی بنی ہوئی تھی جس میں کچھ ہی دیر میں کرم دین نے انگاروں کی پوری پرات الٹ دی اور کمرہ کچھ ہی دیر میں خنک سے خوشگوار حدت اختیار کر گیا۔ کرم دین عرف کرموں کے اصرار پر میں نے چند لقمے حلق سے نیچے اتارے اور رات ڈلنے کا انتظار کرنے لگ گیا۔ نیند کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میری یہ سہیلی تو ویسے ہی عام حالات میں مجھ سے روٹھی رہتی تھی، تو اس انجان منزل پر بلا کب میری پلکوں تلے ڈیرا جمانے والی تھی۔ سو یوں ہی پلکیں جھپکاتے صبح کی اذانیں سنائی دینے لگیں۔ نماز پڑھنے کے بعد میں باہر صحن میں نکل آیا۔ یہ پرانے طرز کی ایک بڑی سی لیکن کچی دیواروں اور کچے دالان والی حویلی تھی۔ کرم دین جو وہیں بیرونی ڈیوڑی کے پاس ایک چھوٹی سی لوہے کی انگیٹھی سلگائے بیٹھا تھا، اس نے جلدی سے ایک پیڑا میرے بیٹھنے کے لیے اسی انگیٹھی کے پاس رکھ دیا اور وہ جلدی سے اپنی کوٹری سے سلور کی بڑی سی چینک اٹھا کر لے آیا اور مٹی کے پیالے میں گرما گرم چائے انڈیل کر اس نے میرے ہاتھوں میں تھما دی۔ ہماری زندگیوں میں کچھ تعلق کس قدر مضبوط اور لازم و ملزوم بن جاتے ہیں، جیسے صبح سویرے اور چائے کے کپ کا تعلق۔ مگر جب چائے ایجاد نہیں ہوئی ہوگی تب لوگوں کی صبح کیسے ہوتی ہوگی؟ میں گرم پیالے کے کناروں سے نکلتی بھاپ کے عقب میں کرم دین کے جرم بڑے چہرے کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کتنی دیر انہی سوچوں میں گم بیٹھا رہا۔ ہمارے شہروں میں صبح ہمیشہ ایک دم چھم سے کود کر اور ایک چیختے چنگاڑتے شور کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، جبکہ یہ دور دراز کے علاقے اور گاؤں ہر روز صبح کو ایک مہربان اور نرم اجالے کی طرح خود پر وارد ہوتا محسوس کرتے ہیں، جس کی ابتدا عموماً مرغ کی بانگ، چرخے کی کوک اور پنگھٹ پر لگے ہینڈ پمپ کی چون چون سے ہوتی ہے۔ مویشی چونک کر سر اٹھاتے ہیں اور بیل کے گلے میں بندی گھنٹی ٹن ٹن بج اٹھتی ہے۔ رات پر جاگنے کے بعد کھیت کی رکھوالی کرنے والے راکھے لمبی لمبی جمائیاں لیتے ہوئے منہ اندھیرے گھر کو لوٹتے ہیں تو ان کی کہکہے راہوں میں گونجنے لگتے ہیں۔ کچھ ہی دیر میں پنچکی کی سیٹی بھی بلند ہوتی ہے اور پھر کچھ ہی دیر میں مشرق کی جانب سے ایک گلابی آگ فلک کو دکانے لگتی ہے جو دھیرے دھیرے سنہری آتشی رنگت دار لیتی ہے، اور یوں نہ جانے کتنے مرحلوں کے بعد سورج اپنا دمکتا مکھڑا دھیرے دھیرے سرکاتا ہوا گاؤں کی ایک روشن صبح کو مکمل کرتا ہے۔ اتنی خوبصورت صبحوں کے چشم دید گواہ یہ گاؤں والے تبھی تو اتنے اجلے چہروں اور پاک من کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ صبح میری زندگی کی ان چند صبحوں میں سے ایک تھی جسے میں نے گھونٹ گھونٹ جیا تھا، بالکل اس گرم بھاپ اڑاتی چائے کے پیالے کی طرح، جس وقت میرے ہاتھوں میں تھما تھا۔